ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ لہٰذا اللہ سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کرو۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو صحیح، وہ رب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو صحیح۔ آسائش حیات تو مل ہی جائے گی کہیں، لیکن سکون دل تو مقدر کی بات ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں۔ کبھی عشق ساز حیات تھا، کبھی سوز دل نے جلا دیا، کبھی وصل میں بھی کسک رہی، کبھی درد و غم نے مزا دیا۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محبت راز ہوتی ہے، اسے افشا نہیں کرنا، محبت لازمی کرنا مگر چرچا نہیں کرنا۔ اچھے اخلاق رزق ہیں، انہیں خریدا نہیں جاتا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ ہم گزر رہے ہیں اور گزر جائیں گے۔ مکمل بجھ جانے سے پہلے آخری کوشش جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش مت کرو جو تم سے ملنا نہ چاہے۔ آپ کی غلطیوں کا شکار کرنے والا انسان آپ کی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ منافق کو آپ کا دکھ اور حاسد کو آپ کا سکھ سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بے بنیاد تنقید کی پرواہ مت کیا کریں۔ کیڑے مکوڑے ہمیشہ جلتے چراغوں کا رخ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہماری خوشی میں حائل رہتی ہیں، ماضی میں رہنا اور دوسروں کا حساب رکھنا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے سب سے طاقتور چیز ہے لوگوں کا حساب رکھنا۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہونے ہی نہیں دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ قریبی لوگوں کے دیے ہوئے گھاؤ گہرے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت قریب سے وار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو یاد کر کے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلاب کے کھل جاتے ہیں، جسے یاد کر کے اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کو انسان تب تک تسلیم نہیں کرتا جب تک یہ بنفس نفیس خود انسان کے پاس نہیں آ جاتی۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ کچھ خواہشات سراب کی مانند ہوتی ہیں، آپ ان کے پیچھے جتنا بھاگ لیں مگر ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ سمجھدار انسان اکثر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان اکثر ہجوم پسند ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ جنہوں نے اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ وابستہ کیا، نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہے، مہربان، چھوٹی بے لوث خدمتوں میں ملتی ہے، لیکن لوگ اسے بڑے کاموں اور بڑی نیکیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تمہارا بہت سارا دکھ اور رنج تمہارا اپنا خود کا انتخاب ہے۔ کسی کی غلطیوں کو دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کریں، کیونکہ آپ بھی اپنے رب پاک سے یہی امید رکھتے ہیں، معاف کریں گے، سکون میں رہیں گے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ آنسو بے شک وزن میں ہلکے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بوجھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔
صرف اللہ ہی ہے جو ان آنسوؤں کا بوجھ سنبھال لیتا ہے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے، وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گھلائے۔ وقت کا سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ لوگ کسی چیز کے بارے میں بالکل نہیں جاننے کے باوجود بھی اس میں رائے زنی کرنا اپنا واجبی حق سمجھتے ہیں، جو انتہائی گمراہ کر دینے والا راستہ ہے۔ دنیا کو بڑے قریب سے دیکھو، یہ حد سے زیادہ میٹھی ہے اور کہیں کہیں حد سے زیادہ کڑوی ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا مکمل مان لیا ہے کہ ذرا سی کمی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں غم کا مریض بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگ کچھ لمحے کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں صرف اللہ کے شکر کی کمی ہوتی ہے، جو آپ کو مایوسی اور محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتی۔ اگر اللہ کے شکر کو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے اپنایا جائے تو دل سکون میں رہے گا۔ عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی درار سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ سے خوش رہتے ہیں جو دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں کرتے، لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں کرتے، کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتے، اپنے نصیب کے ساتھ صبر ہے ملا۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ کون تھا جسے دکھ سناتے آسمان کی طرف دیکھا اور رو دیے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ چارہ چڑھتے ہو جہاں اہل قلم شاہوں کا، ایسی بستی پہ اگر ظلم نہ ہو تو کیا ہو۔ شوق پورے کرنے میں کچھ نہیں گیا، مگر شوق کی زندگی گئی۔ یہ دور وہ ہے کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ میری کشتی لاکھ بھنور میں ہے، نہ کروں گا میں تیری منتیں۔ یہ پتہ نہیں تجھے نا خدا، میرے ساتھ میرا خدا بھی ہے۔ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون، آوازوں کے بازاروں میں خاموشی پہچانے کون۔ سچ یہ کہتے ہیں کہ ہنسنے کی جگہ دنیا نہیں، چشم عبرت ہے چمن کے پھول مرجھانے کے بعد۔ بڑی حسرت سے انسان بچپنے کو یاد کرتا ہے، یہ پھل پک کر دوبارہ چاہتا ہے خام ہو جائے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ اگر تمہارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو تمہارے پاس لکھنے اور بولنے کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہو سکتے۔
علم انسان کی تیسری آنکھ کی طرح ہے۔ بیٹی کے جہیز کے فرنیچر کا پالش تک اتر گیا، پر باپ کا قرضہ نہیں اترا۔ سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے۔ کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں، صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں۔ کہا گیا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، آدھی رات میں رونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آپ قریب والوں کو راضی رکھیں تو دور کا سرمایہ مل جائے گا۔ جب کوئی تمہارا منتظر ہو تو اس کو اتنا کم انتظار کرواؤ جتنی زیادہ اہمیت وہ تم کو دیتا ہے۔ اتنا نہیں کہ اس کا انتظار بھی ختم ہو جائے اور اس کی نظر میں تمہاری اہمیت بھی۔ انسان اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے، اپنی دولت اور ڈگریوں سے نہیں۔ اصلی تعلیم آپ کا دوسروں سے بہترین سلوک اور اخلاق ہے۔ کتابی الفاظ اور مثالیں اپنی زندگی پر زبردستی مسلط مت کیجیے۔ اپنی زندگی کو اپنے